حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ دا مبارک زمانے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اب کسی دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اور کسی گہری سوچ کے اندر گم ہیں، گہری کو سوچ میں پڑے ہیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، سلام کیا، حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب گہری سوچ کے اندر تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے دل کے اندر یہ بات کھٹکی، یارو یہ داماد مصطفیٰ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سلام کیا ہے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ ہوش میں ہوتے تو وہ جواب عطا فرما دینا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اس نے کہا دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ پھر بندہ بڑی محفل کے اندر بھی یار کے جلووں کے اندر مستغرق ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی ڈاکٹر اقبال نے بھی نقشہ کھینچ کے کہا، اس نے کہا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی، کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یعنی وہ مستغرق تھے محبت مصطفیٰ کے اندر، جلوہ مصطفیٰ کے اندر، دیدار یار کے اندر۔ انہیں ہوش نہیں تھا، وہ سلام کر کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو بڑی بات لگی کہ یار میں نے سلام کیا ہے، عثمان غنی سرکار نے جواب نہیں دیا، کیا بات ہے، کوئی رنجش ہے، کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی بات، کوئی شکایت؟ انہی قدموں سے اٹھے صدیق اکبر جو اس وقت امیر المومنین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ عرض کیتا حضور میں سلام کیتا ہے، عثمان پاک نے جواب نہیں مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی نظر والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر اسی وقت اٹھے انہی پیروں سے، اٹھ کے گئے۔ انہوں نے عام معمولی سا نہیں سمجھا کہ یہ میری خلافت کے معاملات میں وہ نبھاؤں یا یہ سمجھو یہ نبھاؤں آپ کیا۔ انہی قدموں سے انہی پیروں پہ اٹھتے ہیں اور جا کے سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت فاروق اعظم بھی حضرت صدیق اکبر بھی، جا کے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب عطا فرمایا، کہا کہ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے کہ عمر آپ کے پاس آئے ہیں، سلام کیا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیا بات ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا تم ہم سے زمانے کی باتیں پوچھتے ہو، ہمیں اپنی خبر ہو تو بتلائیں تمہیں۔ تم ہم سے زمانے کی باتیں پوچھتے ہو، کہا ہمیں کیا پتا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے نہیں پتا عمر فاروق کب آئے ہیں اور کب مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جن کو اللہ نے نور بصیرت عطا فرمایا، وہ فوراً سمجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ اسی وقت انہی قدموں پہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عثمان کیا سوچ کیا رہے تھے، کس گہری سوچ کے اندر گم تھے؟ عرض کرنے لگے بندہ نواز امیر المومنین، میں یہ اس بات کے اندر سوچ میں پڑا تھا کہ میری زندگی میں حضور سے سوال ہی کرنا تھا، وہ میں نہیں کر سکا۔ میرے آقا میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے، میں نے حضور سے سوال کرنا تھا، میں وہ سوال نہیں کر سکا۔ پوچھا سوال کیا تھا؟ کہا میں نے پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس عمل پر ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن بندہ جب چھوٹے گا نا تو اس کا دار و مدار کس عمل پر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا سوچ تھی، کیا خیال تھا، کس گہری سوچ کے اندر تھے۔ ذرا ذوق سے بولیے نا سبحان اللہ، تمہیں پتہ چلے کہ کتنا گہری سوچ کے اندر گم تھے۔ کہا حضرت صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ فرمایا عثمان گھبراتا کیوں ہے، گھبرا کیوں رہا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے یہ سوال مصطفیٰ سے کر لیا تھا، میں نے یہ سوال حضور سے کر لیا۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کیا؟ ہاں میں نے کیا۔ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے جیسے بندے کو بہت بڑی کوئی چیز ملی، بڑا انعام ملا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا فدا کا امی و ابی یا ابو بکر، اے ابو بکر تم پر میرے ماں باپ قربان، مجھے جلدی سے مجھے بتلاؤ وہ کیا حضور نے راز بتایا تھا، وہ کیا عمل مصطفیٰ کی زبان فیض حق کے ترجمان نے بتلایا، وہ کیا لفظ تھے؟ حضرت صدیق اکبر کیا لفظ سنیے گا۔ فرمایا میں نے بھی حضور سے پوچھا حضور ما ہیا ھذا الامر، حضور اس معاملے کے اندر نجات کس معاملے، قیامت کے دن نجات کس عمل کے سبب ہوگی؟ زبان حق کے ترجمان نے فرمایا اے ابو بکر من قبل منی، فرمایا جس نے میری طرف سے الکلمۃ، اس کلمے کو قبول فرمایا، جس کی میں نے دعوت حق دی ہے، اس بندے کے لیے جنت مقدر بن جائے۔ یعنی جس نے میری دعوت حق پر کلمہ شریف پڑھا، میرا کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی،
فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت کی ڈگری اس کو میں عطا، اس کو جنت کی ضمانت عطا فرما دی، جس نے میری طرف سے اس کلمہ حق کو قبول کیا دل سے جان سے، اس پر عمل کیا، اور فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگی۔ اب تھوڑی سی توجہ اور چاہ رہا ہوں آپ احباب کی، اس بات سے جو سبق ملا، یعنی جو بندہ سمجھنے کی بات ہے، آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خدمتیں کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی سوسائٹیاں، اپنی ویلفیئر بنائی ہے، جنہوں نے الماڑیاں بندیاں دی خدمتاں کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز انہوں نے کافی ہو جانی ہے نجات واسطے؟ نہیں، وہ لکھ چنگے عمل کردے رہنا، گل بڑی توجہ نال سنیو، اگر وہ چنگے عمل کردے رہن، غریباں دی مدد بھی کرن، مسکیناں دی کرن، ساری دنیا چ یتیم خانے بنا سڑن، جو کچھ مرضیہ کرتے پھرے، لیکن اگر ایمان کا چانن نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر ایمان نہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں، اللہ نے انہوں نے کوئی جزا کوئی صلہ نہیں عطا فرمانا۔ لیکن قربان امت محمدیہ تیرے قدموں پر قربان جاؤں، سبحان اللہ، کہ جس بندے کے دل کے اندر یہ کلمہ مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، پھٹا پرانا لباس اس کے تن کے اوپر ہے، جب گھر سے نکلتا ہے اللہ ایک ایک قدم پر اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ وہ کچھ بھی نہیں ویلفیئر بنا سکیا، کوئی یتیمہ دی مدد نہیں کر سکیا، لیکن جو اس نے چھوٹی نیکی کی، جو اس نے بڑی نیکی کی، اللہ ہر نیکی کا بڑھ کر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک برکت کلمہ مصطفیٰ یارو، اس پورا واقعہ جڑا میں آپ دے سامنے پیش کیتا ہے، اے واقعہ ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ دیکھو نا، ان کو تھوڑی سی بات کھٹکی ہے، تھوڑی سی بات ان کو کھٹکی ہے، وہ فوراً اس معاملے کو حل کرنے کے لیے چلے گئے، اور اس بات کی نشاندہی بھی قرآن کر رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک بندے نو کدی نہیں بخشن لگا، جڑا بتاں دی بھی پوجا کرے، مورتیاں دی بھی پوجا کرے، اللہ اس بندے کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ اللہ جس بندے کو چاہے، جس پر چاہے نگاہ رحمت فرما کر اللہ اس بندے کو جنت عطا، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اب میں تھوڑی سی توجہ اور چاہ رہا ہوں، ذرا ذوق سے بولیے سبحان اللہ۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بات یہ ہے کہ صرف اتنی سی بات پہ بات ختم نہیں ہو رہی کہ کلمہ پڑھ لی ہے تو بس یہی کافی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اور بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ جو گویم من مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را۔ سنو بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، صرف اے نہیں اقبال کے اندر جس وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ اللہ دی وحدانیت دی گواہی دینا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، عمل سے چھٹی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے اس کو، لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، اور ایمان لے کر آئے، وعمل صالحا، اللہ فرماتا ہے اور اچھے عمل کرے، ثم اهتدى، اللہ فرماتا ہے پھر ہدایت پہ پکا رہے، ہدایت پہ پکا رہے، چنگے عمل بھی کرے، ایمان دا چانن بھی ہوئے، عمل دا نور بھی ہوئے، ہدایت دے بھی پکا رہے۔ اے ترے نشانیاں قرآن نے بیان کی تھی، کیڑی کیڑی؟ سب تو پہلے ایمان، ذرا بولیے سب سے پہلے ایمان۔ وَإِنِّي لَغَفْ، اللہ کنوں بخشے دا؟ لمن تابا وآمنا، جڑا ایمان لے کے آوے، ایک عمل، دوسرا عمل کہڑا؟ وعمل صالحا، چنگے عمل کمائے، ذوق نال بولو ذرا سبحان اللہ، اچھے عمل کرے، ثم اهتدى، پھر ہدایت پہ پکا رہے۔ اب ہدایت پہ پکا رہنے تو کیا مراد ہے؟ کیا پتہ ہے ہدایت پہ پکا رہنا کس سے نام ہے؟ سنیں تفسیر خازن کے حوالے سے حضرت سعید بن جبیر پتہ کیا فرماندے نے؟ ہدایت تے پکا رہنا، اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ الاستقامہ لفرقۃ السنت والجماعہ۔ لوگ دل بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہنا، اہل سنت و جماعت کے عقیدے تے کے رہنا؟ قائم رہنا۔ اے جے ہدایت پہ پکا رہنا کہ جس شے کو، مطلب کیا اے ہدایت قائم رہنے تو مراد ہے کہ جس شے کو مصطفیٰ کے پاک جوڑوں سے نسبت ہو گئی ہے نا، وہ دا ادب و احترام کر، حضور دے جوڑیاں دے نال، اے جی عقیدہ یا اہل سنت و جماعت۔ اس تو پتہ لگا اے صدیاں پہلے دی گل ساڈے بابے کر گئے،
استقامت علی فرقتی سنتی والجماع، عقیدہ اہل سنت تے قائم رہنا، حضور دے پاک جوڑیاں دے نال جنہاں نوں نسبت ہو گئی ہے، چاہے وہ آل محمد ہے چاہے وہ اصحاب محمد ہے۔